بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابراہیم عرض کر رہا ہوں، ریسرچر اینڈ ایکسپرٹ آف اسلامک لاء۔ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کروں گا، کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کروں گا جہاں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کنفیوژن ہے، سوالات ہیں معاشرے میں اسلامک لاء کے حوالے سے آن کرنٹ ایشوز۔ آج کے ویڈیو میں ایک ایشو ڈسکس کروں گا۔ پچھلے دنوں سے ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اینڈ پروونشل اسمبلیز میں ایز ویل ایک قرارداد پاس ہوا ہے ریگارڈنگ ٹو خاتم النبیین، اور اس قرارداد میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں یا آفیشیل ڈاکومنٹس میں جہاں بھی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہوں وہاں لفظ خاتم النبیین لگا دیا جائے۔ اور جس طرح معلوم ہے کہ یہ قرارداد پاکستان میں جو میجورٹی ہے اس کے فیور میں ہے، اور جس طرح پہلے سے بھی کنسٹیٹیوشن میں اور پاکستانی لاز میں ڈکلیئر ہے کہ جو بھی عقیدت ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ایز اے مائنورٹی، ایز اے نان مسلم ڈکلیئر ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جو قرارداد پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں، کہ لفظ خاتم النبیین لگا دیا جائے، تو میرے نزدیک اس لفظ لگانے سے کوئی امپیکٹ، کوئی اثرات، کوئی فائدہ عقیدت ختم نبوت کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مرزائی ہیں، جو غلام مرزا احمد قادیانی کو پیغمبر مانتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو مان لیتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ ٹیکسٹ منشن ہے، یہ نص مذکور ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید کا لفظ ہے، وہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے، اور جو قادیانی ہیں، جو مرزائی ہیں، وہ بھی قرآن مجید کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، تو لہٰذا قرآن مجید میں یہ ٹیکسٹ موجود ہے تو وہ بھی یہ ٹیکسٹ کو، یہ لفظ کو مان لیتے ہیں۔ بات یہ لفظ خاتم النبیین کا نہیں ہے، بات اس کی ٹرانسلیشن، اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، کہ تفسیر ایک طرح ہم مسلمان کرتے ہیں خاتم النبیین کا، اور وہ جو میننگ اور تفسیر قادیانی کرتے ہیں وہ جدا ہے، وہ مختلف ہے۔ تو بات لفظ خاتم النبیین کی نہیں ہے، بات اس کی تفسیر اور اس کی حقیقت اور اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو یہ عربک ٹیکسٹ ہے، اور عربک ڈکشنری میں خاتم اور خاتم کا 3 میننگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو خاتم مین انگوٹھا، اور ایک خاتم مین مہر، اسٹیمپ، اور ایک خاتم مطلب خاتمہ، کسی چیز کا خاتمہ یا کسی چیز کا آخری۔ تو خاتم النبیین کا تو ایک معنی سے یہ معنی ماخوذ ہو جاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، مطلب نبیوں کا انگوٹھا ہے۔ انگوٹھا مین سب سے بہترین، سب سے کمال والا، سب سے اعلیٰ مقام والا۔ جس طرح ہاتھ میں انگوٹھا کا فضیلت اور خوبصورتی محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے، سب نبیوں کے سردار ہے اور افضل ہے، سب نبیوں سے جو اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قادیانی مانگتے ہیں کہ اگر ہم نے خاتم النبیین کا لفظ انگوٹھا کا ٹرانسلیشن کیا ہے تو اس میں بھی ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے۔ تو اگر ہم نے ٹرانسلیشن کیا خاتم مین مہر، اسٹیمپ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پیغمبروں کا مطلب اسٹیمپ ہے اور مہر ہے اور خاتم ہے، مینز کہ ان کے بعد جو بھی پیغمبر آئیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ان کا نام اور نبوت کے اوپر اسٹیمپ اور ویریفیکیشن موجود ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا ہے
وہ ان کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق اور اسٹیمپ موجود ہے، لہٰذا وہ پیغمبر ہے۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ خاتم، اور خاتم کا مطلب خاتمہ اور آخری، اور خاتم النبیین مینس لاسٹ آف دا پروفیٹس یا سیل آف دا پروفیٹس، تو قادیانی کہتے ہیں ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں، ہم بھی اس ٹرانسلیشن کو مانتے ہیں، اور وہ انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری انڈیپینڈنٹ پیغمبر ہے، مطلب دوسری کسی امتوں میں سے، دوسری کسی قوموں سے، دوسری کسی مذاہب سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آ سکتا انڈیپینڈنٹ لیجسلیشن کے لیے۔ لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں سے ایک پیغمبر آیا، ایک ریفارمسٹ آیا، ایک ایکسپلینر آیا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم ہو گئی، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نبوت، ان کی امتی کی نبوت ان کا نبوت ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ خاتم النبیین مطلب ان کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ دوسری امت میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو ہم جو مسلمان ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خاتم النبیین مطلب آخری پیغمبر، اور یہ مطلق ہے، اور نہ ہی ان کی امت میں سے نہ ہی دوسری امت میں سے کوئی بھی پیغمبر دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو یہ عقیدت ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ جو خاتم النبیین جس طرح ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن وہ قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، تو بات اس پہ، اس کنسپٹ کے اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی پیغمبر ان کے بعد نہیں آتے، لہٰذا غلام مرزا احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ دوسری امت میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آتا، اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ ہمارے امت میں سے ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تو ان کا نبوت ان کی نبوت میں سے ہے، لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ آخری خاتم النبیین کو اس طرح مانتے ہیں کہ آخری انڈیپینڈنٹ پیغمبر کسی امت میں سے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اگر آپ ابھی یہ قانون، ایک قرارداد میں آپ یہ لفظ خاتم النبیین کا استعمال کریں، خاتم النبیین ہمارے آفیشیل ڈاکومنٹس میں یا تعلیمی نصابوں میں مطلب آیا بھی، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو، کیونکہ جو ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ وہ جو ایمبیگوٹی ہے وہ پھر بھی موجود رہی ہے، کیونکہ قادیانی بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے خاتم النبیین تو قرآن کا لفظ ہے اور ہم بھی مان لیتے ہیں، اور مسلمان کہیں گے کہ ہم بھی مان لیتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ اس سے مسئلہ اس طرح ختم ہوگا کہ آپ کلیئرلی مینشن کریں گے بریکٹس میں یا حاشیہ میں، فٹ نوٹس میں، کہ غلام مرزا احمد قادیانی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ یہی ہے کہ غلام مرزا احمد قادیانی پیغمبر ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرزائی کے پیغمبر ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو بات اس چیز کی ہے، بات لفظ خاتم النبیین کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی خاتم النبیین کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں اس کو مان لیتے ہیں، لیکن ان کا انٹرپریٹیشن الگ سے کرتے ہیں۔ تو اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے، ان کی جو میننگس ہے، ان کی جو تفسیر ہے، ان کو مطلب محدود کرنے کے لیے، یہ جو بات عقیدت ختم نبوت کو برقرار رکھنے کے لیے، یہی لفظ جو وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی وہ مانتے ہیں، اس سے پھر بھی کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو کولیگس ہے اسلامک لا میں یا پاکستانی لا میں، جنرل لا میں، وہ اگر آگے کوئی قانون سازی بھی ہو جائے گی یا کوئی قرارداد پیش ہو جائے گا، تو اس میں یہ مینشن ہوگا کہ آپ نے جو بھی تعلیمی ادارے میں یا جو بھی آفیشیل ڈاکومنٹس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ذکر ہوں، وہاں آپ بریکٹس میں یا فٹ نوٹس میں، حاشیے میں آپ یہ لکھیں کہ لہٰذا غلام احمد مرزا قادیانی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ جب آپ یہ جملہ لکھیں گے تو اس جملے سے پھر سارا کچھ کلیئر ہوگا اور سارے معاملات واضح ہو جائیں گے۔
آپ نے قانون جب سازی کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے، آپ نے کوئی قرارداد پاس کرنا ہے، تو آپ نے جو ایمبیگوٹی ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، نہیں کہ آپ نے وہی لفظ جو وہ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں لیکن عقیدت مختلف ہے، اس کو لگائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔